الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جیسا کہ ہماری جو فجر کے بعد جو درس ہے وہ درس حدیث ہے، جس میں اربعین نووی، امام نووی کی مشہور کتاب ہے اربعین کے نام سے. کل ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی نیت کے بارے میں. آج دوسری حدیث ہے. یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے مختصر، جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرماتی ہے کہ تم نے صحیح کہا. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھاتے ہیں. وہی اس حدیث میں بتایا گیا. دیکھیے مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے، بڑی حدیث ہے. ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلی بات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل، سڈن ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آتا ہے. ایک شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک انسان. ایک جبرائیل علیہ السلام کس کی شکل میں آتے ہیں؟ انسان کی شکل میں آتے ہیں. انسان کی شکل میں آتے ہیں. کس صحابی کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. دحیہ کلبی جو صحابی ہیں ان کی طرح آتے تھے، ان کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انسان آتا ہے ہمارے نبی کے پاس. وہ کیا پہن کر ہوتا ہے؟ شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، ان کا کپڑا بڑا سفید ہوتا ہے. تو اس سے علماء نے کہا کہ سفید کپڑا سب سے افضل ہے. البسوا الثیاب، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پسندیدہ کپڑا کون سا ہے؟ سفید کپڑا ہے. سفید جبہ، سفید تو سفید ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام بھی سفید کپڑا پہن کر آتے ہیں. شدید سواد الشعر، ان کی داڑھی کے بال بھی بڑا کالا تھا. داڑھی کے بال پورا کالا تھا، یعنی کہ ابھی بھی جوان تھے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں ہمارے نبی کے پاس انسان کی شکل میں، تو ایک نوجوان صحابی کی شکل میں آتے ہیں. وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ. آپ سیدھا آتے ہیں. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ایک اجنبی شخص ہے. اب کوئی آپ کی ہماری مسجد نور علی نور میں اگر کوئی انسان آتا ہے، باہر سے آتا ہے، ہم کو معلوم ہوتا ہے، اس کے سفر کے نشان دکھتے ہیں، اس کے بال کلے ہوئے ہوتے ہیں، سفر سے آیا ہوا ہے. اجنبی شخص سے معلوم ہوتا ہے. یہ شخص اجنبی تھا، صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی وہ جبرائیل کر. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، اجنبی شخص تھا وہ، اس کے اوپر سفر کے کوئی نشان بھی نہیں تھے، صحابہ بھی اس کو پہچانتے نہیں تھے. یعنی کہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. کیسا بیٹھتے ہیں کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، ہمارے نبی کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے ہیں. یعنی کہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، جبرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے نا ہمارے نبی کے ران میں رکھتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں قریب بیٹھ جاتے ہیں. اس سے علماء نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ علماء سے قریب رہیں. اب جو لوگ ہیں عوام کس سے قریب ہونا چاہیے؟ علماء سے. اللہ نے سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے لوگوں تم علماء سے قریب رہو. اگر آپ علماء سے قریب رہیں گے آپ کی زندگی بن جائے گی. کیا آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں علماء جواب دیں گے. میں جانتا ہوں حسن ایک شخص ہے جو مجھے ملے تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار، ماشاءاللہ اللہ ان کو اور بھی مال سے نواز ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرا ایک ہی ریزن ہے میں اتنا بڑا مالدار ہونے کی وجہ سے. میں نے کہا کہ کیا ریزن ہے؟ اللہ نے آپ کو نوجوان ہی اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا. انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ علماء سے دوستی رکھتا ہوں، بس اس کے علاوہ کسی سے نہیں. علماء سے دوستی رکھتا ہوں. بزنس میں کیا کیا ہوتا ہے میں ایک عالم سے کہتا ہوں، عالم بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، میں اسے مانتا ہوں. یعنی کہ عوام جو ہے کس سے قریب ہونا چاہیے؟ علماء سے قریب ہونا چاہیے.
جب آپ علماء سے دور ہو جائیں گے وہیں سے گمراہی شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کس کے قریب ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقال یا محمد۔ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی کا نام آئے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو نبی پر درود نہیں بھیجے گا وہ جہنم کے راستے میں چلے جائے گا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، سوال کرتی اے محمد مجھے کس کے بارے میں بتاؤ؟ اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ گواہی دینا۔ جیسا کہ کوئی کافر ہے اسلام کی طرف آتا ہے تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ تم شہادتین پڑھو، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا واجب ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتی تو آپ کو یہ پڑھنا واجب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کہتے ہیں کہ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم نماز پڑھو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو۔ اسلام کسے بولتے ہیں کہ زکات ادا کرتا ہے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھو۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرو اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے اور آپ کے پاس فلائٹ بھی ہے، یعنی کہ سفر کے لیے آسان ہے، کیونکہ کرونا میں فلائٹ بند تھا، یعنی کہ تین چیز اگر ہے، صحت ہے، پیسہ ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا فلائٹ، راستہ بھی آسان ہے، ایسے وقت آپ پر حج واجب ہوتا ہے۔ آپ کے پاس تین چیز ہے، اگر آپ کوئی مسلمان تین چیز رہنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مات یہودیا او نصرانیا، وہ یہود و نصارہ کی موت مرتا ہے۔ پیسہ رہنے کے باوجود بھی حج نہ کرنے والا یہود و نصارہ کی موت مرتا ہے۔ یعنی کہ اسلام کسے بولتے ہیں؟ نماز، روزہ، یہ سب دکھ کو آتا ہے۔ نماز پڑھتی ہیں تو دکھ کو آتا ہے نا، روزہ رکھتی ہیں تو دکھ کو آتا ہے۔ اسلام کا مطلب جو دکھ کر آتا ہے اسے بولتے ہیں کہ اسلام۔ پھر جبرائیل السلام فرماتے ہیں کہ صدقت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا، یعنی کہ خود سوال کرتی ہیں، خود جواب دیتی ہیں جبرائیل علیہ السلام، اے محمد تم نے سچ کہا۔ صحابہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو بڑا تعجب لگتا ہے، یہ جبرائیل خود سوال کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ جو ہے نا سچ کہا، کیونکہ صحابہ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ انسان کی شکل میں آ کرتے۔ چلیے پھر جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو دیکھیے سوال یہ بہت اہم چیز یاد رکھیں، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو، اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال نہیں آتا ہے تو گویا کہ آپ علم حاصل نہیں کرتے۔ دین کے بارے میں سوال کرنا ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کے بارے میں سوال کرو کہ اے عالم صاحب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی کہ ہر چیز میں سوال بہت ضروری ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال کرو، ایسے ویسے سوالات نہیں، تو فائدہ مند ہے وہ سوال کرو۔ نماز کیسا پڑھنا چاہیے، کیسا تشہد میں بیٹھنا چاہیے، انگلی کیسا حرکت دینا چاہیے، یہ سوال بہت ضروری ہے، تبھی آپ کے پاس علم آئے۔ پھر جبرائیل السلام سوال کرتی ایمان کے بارے میں، یعنی کہ ایمان کا مطلب دل میں ایک چیز آپ کو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم دیکھیں اللہ کو نہیں لیکن ہم ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہم کو رزق دیتا ہے، اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ کہاں سے؟ دل سے۔ وہ ملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، ہم فرشتوں کو دیکھیں نہیں، جتنے فرشتوں کا نام ہم کو معلوم ہے ہم ان پر بھی ایمان لائیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، یعنی کہ جن فرشتوں کا نام ہم کو معلوم ہے اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے، جن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے۔ پھر وکتبی، جتنے بھی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، آسمان کی جتنے بھی کتابیں ہیں اس پر بھی ہم کو ایمان لانا پڑے گا۔ وہ رسول ہی، جن رسولوں کا نام ہم کو معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان لانا پڑے گا۔ کئی ایسے رسول ہیں جن کا نام ہم کو معلوم نہیں، ہم ان پر بھی ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والیوم الآخر،
تم آخرت پر ایمان لاؤ، تم آخرت پر ایمان، یعنی کہ قیامت پر بھی مجھے اور آپ کو ایمان لانا پڑے گا. یعنی کہ ایمان کا مطلب دل میں ایک چیز آپ کو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. پھر جو ہے نا ہم فرشتوں پر ایمان لائیں گے، کتابوں پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے اور قیامت پر ایمان لائیں گے. پھر وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی بری تقدیر پر، کچھ بھی ہو جائے، آپ بیمار ہو کچھ بھی ہو، تقدیر پر ایمان، ہر چیز تقدیر میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمَا تَرْدُ ذُبَابٍ إِلَّا بِقَدَرٍ، یہ مکھی جو ہے نا آواز کرتی ہے یہ بھی تقدیر میں، مکھی جو آواز کرتی ہے چھین چھین وہ بھی تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں. پھر وہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا. پھر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ محمد احسان کے بارے میں بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے، ایسی عبادت کرو. یعنی کہ کیسا؟ دل سے. ہم یہ سمجھو کہ ہم دل سے اللہ کو دیکھتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ احسان. احسان کی دو قسم، یہ ایک سب سے نیک لوگ کون ہی احسان میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ دل سے اللہ کو دیکھتے ہیں، یعنی کیسا فیل کرو، اسے بولتے ہیں کہ احسان. یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہے نا یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کیا بات کرتا ہوں اللہ دیکھتا ہے، میں کیا کماتا ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کیا بولتا ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کسے ظلم کرتا ہوں، یعنی کہ یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. احسان کی دو قسم، ایک آپ یہ سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں کیسے؟ دل سے. دوسرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں، کیا کر اللہ مجھے دیکھتا ہے. یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ سب سے افضل جو ہے نا ہم دل سے جو ہے نا اللہ کو دیکھیں. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، اے جبرائیل نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. اگر کوئی انسان نعوذ باللہ بولتا ہے کہ قیامت 2030 میں آئے گی، وہ مسلمان کافر ہے. کیوں؟ قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. کوئی بھی پیر آپ سے کہتا ہے کہ نہیں آج سے 3 سال کے بعد قیامت آئے گی، وہ جھوٹا ہے، کافر ہے. یہ قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم. ہاں اتنا معلوم ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے، وہ کون سا جمعہ معلوم نہیں، بس ہم اتنا ایمان لائیں گے جو حدیث میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تو کب آئے گی معلوم نہیں، لیکن قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تلد الامۃ ربتہا. اس کی کئی تفسیر ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کثرت سے لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے، والدین کو ڈانٹیں گے. اے ماں تو کیا بولتی اس منجے، بولتے نا آج لوگ ماں باپ جب بڑے ہوتے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، بچے ماں باپ سے کہتے ہیں تو کون بولنے والی منجے، تجھے معلوم نہیں تو بوڑھی ہو گئی. معلوم ہے جو صحیح ترغیب جو روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس کے فیس کو اللہ تعالیٰ گدھے کا فیس بنا دیں گے قبر میں، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ گدھے کا چہرہ بنا دیں گے قبر میں. لوگ والدین کی نافرمانی جائز نہیں، شریعت سے حرام ہے. آپ کی کوئی بات کی وجہ سے اگر والدین رو لیتے ہیں یہ بھی نافرمانی ہے والدین. وہی قیامت کے قریب لوگ والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گے، تو کون بولنے والا، تو کون بولنے والی، تو بڈھی ہو چکی ہے. یہ والدین کی نافرمانی حرام ہے شریعت، بلکہ ایسے لوگوں کو قبر کا عذاب ہے، ان کے چہرے فیس کو اللہ تعالیٰ گدھے کا فیس بنا دیتے ہیں. پھر قیامت کے قریب ایک والدین کی نافرمانی ہوگا. دوسرا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، جو بکری چرانے والے جو ہوتے ہیں، جو ان کے پاس چھپل بھی نہیں ہوتا ہے، کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، غریب ہوتے ہیں بکری چرانے والے، لیکن وہ لوگ قیامت کے قریب بڑے بڑے بلڈنگ بنیں گے، یعنی کہ غریب مالدار ہو جائے گا قیامت کے قریب. قیامت کے قریب غریب جو ہے نا مالدار ہو جائے گا، بہت زیادہ پیسہ ہو جائے گا قیامت کے قریب، بہت زیادہ پیسہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک انسان جائے گا راستے میں، یہ زمین جو ہے نا پورا سونا اٹھا کے باہر پھینک دے، زمین کے اندر جو سونا ہے اٹھا کے باہر پھینک دے. ایک انسان وہاں سے جائے گا، وہ سونا کو نہیں اٹھائے، وہ جو سونا نہیں اٹھائے گا، کہے گا کہ اسی پیسے کی وجہ سے میرے رشتے دار میں جو ہے نا آپس میں اپنے بھائی سے لڑ لیا تھا، اسی پیسے کی وجہ سے میں اپنے بھائی سے دور ہو گیا تھا.
پیسے کی وجہ سے لوگ لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ قیامت قریب پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اسی وجہ سے صدقہ ابھی سے کرو، قیامت کے قریب صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ پیسہ اٹھا کے گلی گلی پھریں گے، کوئی آپ کا صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک غریب انسان بکری چرانے والا بڑے بڑے بلڈنگ بنے گا، 3 فلور 4 فلور 5 فلور، قیامت قریب پیسہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی سے سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد چل جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں، ایک انسان آیا آ کر سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، یہ بتاتا ہے، سوال کرتا ہے، پھر خود کہتا ہے کہ محمد تم نے صحیح کہا، پھر وہ انسان چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ایک انسان آ کے نبی سے سوال کیا، نبی نے جواب دینے کے بعد کہا کہ محمد تم نے سچ کہا، یہ کون ہے؟ اب عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا، 3-4 دن تک سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتدری من السائل، اے عمر تم کو معلوم ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آ کر تھا، ایک نوجوان کی شکل میں جو مجھ سے سوال کر رہا تھا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں، یعنی کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بولو کہ مجھے معلوم نہیں، آپ بولو کہ مجھے معلوم نہیں، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتی کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں یہ بولوں کہ مجھے معلوم نہیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا معلوم کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ مجھے معلوم۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے سب سے بڑے عالم، لوگ باہر سے آ کر ان سے 40 سوال کرتے، کتنے سوال؟ 40 سوال، کتنے کا جواب دیتی ہیں؟ صرف 4 کا جواب دیتی ہیں، صرف 4 کا جواب دیتی ہیں۔ سامنے والے لوگ غصے میں آتے ہیں، اے امام مالک تم مدینے کے سب سے بڑے عالم ہو، میں تم سے 40 سوال کیا لیکن صرف تم 4 کا جواب دیتے ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، جتنا معلوم ہے نہیں بتایا۔ لوگ غصہ ہوئے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ امام مالک نے صرف 4 کا جواب دیا ہے، جاؤ لوگوں کو بتاؤ، لیکن جو ہم کو معلوم نہیں ہے ہم بولیں گے معلوم نہیں۔ یہ اصل چیز یاد ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، کن سے؟ عمر بن خطاب سے، عمر کون ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے آتا تھے۔ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین سکھائے تھے، یعنی کہ وہی کی ایک جو قسم ہے انسان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ کر دین سکھائے تھے۔ یہ بڑی عظیم حدیث جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پوری ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اسے ام القرآن بولتی، بولتی ہے کہ دماغ، ایک معنی میں ماں، ایک اور جو معنی دماغ اصل چیز ہے۔ نعوذ باللہ اگر کسی کا دماغ فیل ہوتا ہے گیا انسان، برباد ہو۔ پورے قرآن کا دماغ یعنی کہ پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ امام قرطبی نے کہا کہ پورے حدیثوں کا نچوڑ حدیث جبرائیل، پوری حدیث کا نچوڑ، پورا اسلام اسی میں بتایا گیا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے، یہ حدیث سعودی عرب میں بچوں کو یاد رہتا تھا، چھوٹے بچوں کو یاد رہتا تھا حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور۔ ہم اپنے بچوں کو یاد دلائیں کیونکہ اس میں اسلام، ایمان، احسان تمام چیز اللہ نے یہاں ذکر کی، یعنی کہ یہ حدیث جبرائیل جو ہے نا مشہور حدیث ہے، تمام لوگ جو ہے نا یاد رکھے۔ اس طرح اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔